زمین پر کچھ قومیں ایسی گزری ہیں جنہوں نے گناہ کو فخر بنا لیا۔ ایک ایسی قوم جہاں برائی کھلے عام ہوتی تھی اور حق کی آواز تنہا رہ گئی تھی، اور جب اللہ کی طرف سے تنبیہ آئی تو اسے مذاق سمجھا۔ اللہ تعالی نے حضرت لوط کو اس قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت لوط نے اپنی قوم کو صرف ایک ہی بات کی طرف بلایا، کیا فطرت کی پاکیزگی اور اللہ کا خوف۔ وہ لوگ ایسے گناہ میں مبتلا تھے جو ان سے پہلے دنیا کی کسی قوم نے نہیں کیا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ مردوں کی طرف شہوت سے مائل ہوتے تھے اور عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ حضرت لوط نے انہیں بار بار سمجھایا۔ انہوں نے فرمایا، کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کی؟ لیکن قوم کا جواب صرف مذاق، دھمکی اور انکار تھا۔ وہ کہتے تھے، اگر تم سچے ہو تو اللہ کا عذاب لے آؤ۔ حضرت لوط کا دل غم سے بھرا ہوا تھا۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے اعمال پر شدید رنج میں مبتلا تھے، مگر اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ پھر وہ دن آ گیا جب اللہ کا فیصلہ نازل ہونے والا تھا۔ اللہ تعالی نے فرشتوں کو انسانی شکل میں حضرت لوط کے پاس بھیجا۔ جب حضرت لوط نے انہیں دیکھا تو گھبرا گئے، کیونکہ وہ اپنی قوم کی بدکاری سے واقف تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں ان مہمانوں کو نقصان نہ پہنچے۔ قرآن کے مطابق وہ بہت پریشان ہوئے اور کہا، یہ بہت سخت دن ہے۔ جب قوم لوط کو ان خوبصورت مہمانوں کی خبر ہوئی تو وہ دوڑتے ہوئے حضرت لوط کے گھر کی طرف آئے۔ حضرت لوط نے انہیں روکا، سمجھایا اور اللہ سے ڈرنے کی تلقین کی، مگر ان کے دل پتھر بن چکے تھے۔ گناہ ان کے لیے معمول بن چکا تھا۔ اسی لمحے فرشتوں نے اپنی حقیقت ظاہر کر دی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور قوم لوط ان تک ہرگز نہیں پہنچ سکتی۔ فرشتوں نے حکم دیا کہ حضرت لوط رات کے وقت اپنے گھر والوں کو لے کر شہر سے نکل جائیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں، سوائے ان کی بیوی کے۔ قرآن واضح کرتا ہے کہ حضرت لوط کی بیوی پیچھے رہ گئی، کیونکہ اس کا دل اپنی قوم کے ساتھ تھا۔ جب صبح ہوئی تو اللہ کا عذاب نازل ہو چکا تھا۔ شہر کو الرٹ دیا گیا اور نشان زدہ پتھروں کی بارش کی گئی۔ قرآن بار بار اس واقعے کو دہراتا ہے تاکہ انسان سمجھ جائے کہ جب گناہ کو حق بنا لیا جائے، حضرت لوط نے حق پوری طرح پہنچا دیا، قوم نے انکار کو چنا اور نبی کی بات کو جھٹلا دیا جائے تو پھر اللہ کا فیصلہ آ کر رہتا ہے۔